صفحہ نمبر 131، آیت نمبر 128، سورة الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ إِلَى آخِرِهِ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم سب کو جمع کریں گے، یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، تو اللہ فرمائیں گے اے جنات کی جماعت، تم نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کیا۔ وقال اولیاءهم من الانس، انسانوں میں سے جنات سے تعلق رکھنے والے کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب، ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ لیا۔ وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم پہنچ گئے اس معین وقت پہ، موت پہ جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اللہ فرمائیں گے دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اس میں رہو گے، اللہ جو چاہے وہ ہوگا۔ ان ربک حکیم علیم، آپ کا رب واقعی حکمت والا اور علم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اسی طرح بعض ظالموں کو بعض پہ ہم مسلط کر دیتے ہیں ان کے کارتوت کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں جنات کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ انسان و جنات سب کو جمع فرمائیں گے، اور انسانوں کی گمراہی میں شیاطین جنات کا بھی دخل ہے۔ انسان و جنات دو ایسی اجناس ہیں کہ ان میں نیک بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب کو سیدھا راستہ دکھایا، جنہوں نے سیدھا راستہ ایمان اسلام کا اختیار کیا وہ کامیاب ہو گئے۔ مسجد جن مکہ مکرمہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات جنات کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، ان کو تقریر کرتے تھے، ان کو بیان فرماتے تھے۔ ان میں سے بہت سارے مسلمان ہو گئے اور جا کے اوروں کو بھی اسلام پہ لایا۔ جن کا معنی ہے پوشیدہ، جیم نون کا مادہ عربی میں جہاں آتا ہے تو یہ پوشیدہ، چھپ جانے اور ڈھانپنے کے معنی میں آتا ہے۔ جنت کو بھی جنت جیم نون کا مادہ اس لیے کہتے ہیں کہ جنت کی زمین محلوں کے ساتھ، سرسبز و شادابی کے ساتھ، باغات کے ساتھ ڈھانپی گئی ہے، چھپا دی گئی ہے، اس لیے جنت کو بھی جنت کہتے ہیں۔ جن کا معنی ہے پوشیدہ، ہمیں نظر نہیں آتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جنات کا ایک وفد آیا
اور مجھے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا دیجئے کہ ہڈی پہ یا گوبر پہ استنجا نہ کریں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا کہ اس وجہ سے کہ ہڈی جنات کی غذا ہے، اور گوبر جو ہے بعض کتابوں نے لکھا ہے کہ جنات کے جانوروں کی غذا ہے۔ اور یہ بھی ایک قول منقول ہے کہ جو ہڈیاں ہم پھینک دیتے ہیں ان پہ اتنا ہی گوشت جنات کے لیے پھر چڑھایا جاتا ہے۔ اتنا گوشت ہم نے اس سے کھایا ہوا ہوتا ہے، اتنا ہی گوشت ان کے لیے قدرتی طور پہ اللہ پھر وہ چڑھا دیتے ہیں اور ان کی غذا کا ذریعہ بنتا ہے۔ جیسے انسانوں پہ اللہ کی نعمتیں، اسی طرح جنات پہ بھی۔ جنات کے متعلق منقول ہے کہ یہ 3 کام، 3 جرائم قطعا نہیں کرتے۔ بہت زیادہ شدید تنگ نہ ہو، جنات چوری نہیں کرتے، ان کے ہاں یہ بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ اگر جنات چوری کرتے تو انسانوں کے اموال نقدی کیش محفوظ نہ رہ سکتے، کیونکہ وہ نظر ہمیں تو نہیں آتے۔ انسان جہاں مالیت رکھ لیتے تو وہ اٹھا کے لے جاتے، وہ تو ہمیں نظر نہیں آتے، مگر ان کے ہاں یہ بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے اور اس سے قطعاً اجتناب کرتے ہیں۔ تو چوری کا جرم ان کے ہاں بہت شدید جرم ہے، اس کا ارتکاب جنات نہیں کرتے۔ اور دوسری چیز قتل کا ارتکاب بھی یہ نہیں کرتے۔ اور تیسری چیز بدکاری۔ یہ 3 جرائم جو ہیں ان کے ہاں بالکل وہ بعید از ارتکاب سمجھے جاتے ہیں۔ ہاں باقی وہ ان کے ہاں بھی نفس ہے، ان کے ہاں بھی وہ اولاد ہے، ان کے ہاں بھی اولاد پیدا ہوتی ہے، ان کو موت آتی ہے۔ البتہ شیطان کی جو ذریت ہے، اولاد ہے، ان میں تخلیق تو ہوتی رہتی ہے لیکن ان کو موت نہیں آتی۔ شیاطین کی اولاد کو موت، اولاد ان کی ہوتی رہتی ہے لیکن ان کو موت نہیں آتی۔ اور جنات میں یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں تولیدی تناسل ہیں تو اسی طرح اموات کا وقوع بھی ہوتا رہتا ہے۔ اور اللہ نے جیسے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں ان کو بھی اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے جیسے ہمیں خطاب فرمائے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان و جنات اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو ہم دونوں کو خطاب ہے۔ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے کہ سورہ رحمان کے اندر 31 دفعہ اللہ تبارک و تعالی نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ارشاد فرمایا ہے۔ پس اے انسان و جنات اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فرمانے لگے کہ
جنت کے تذکرے کے بعد بھی اسی آیت کا ذکر ہو رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور دوزخ کا تذکرہ ہو رہا ہے تو بھی اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ جنت کے تذکرے کے بعد تو یہ آیت سمجھ میں آ رہی ہے، مگر دوزخ کے تذکرے کے بعد اس آیت کا آنا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیوں۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرموں کو ان کی نشانیوں سے پہچانا جائے گا اور پھر ان کو پاؤں اور سر کے بالوں سے فرشتے پکڑ پکڑ کے دوزخ میں پھینک رہے ہوں گے۔ اور اس کے متصل فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانو جنات اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پورا سورہ رحمان کے 3 رکوع ہیں، پہلے رکوع میں توحید اور دوسرے رکوع میں مکمل طور پہ دوزخ کا ذکر ہے، تیسرے رکوع میں مکمل جنت کا ذکر ہے۔ یہ بہت جامع صورت ہے۔ توحید سنا دیا، اب نہیں مانو گے دوزخ ہے، پورا رکوع دوزخ پہ، مان لو گے جنت، پورا رکوع جنت پہ۔ تو پورے رکوع میں ہر آیت کے بعد دوزخ کا ذکر، پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ساتھی کہنے لگے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا دوزخ کوئی نعمت ہے کہ اس کے بعد اللہ فرماتے میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بڑے اساتذہ کی بات یاد دلائی اور دل میں بات آئی، تو میں نے عرض کیا کہ دیکھیں دوزخ کا تذکرہ اس لیے ہے کہ ہم دوزخ سے ڈر جائیں۔ اللہ کی ذات کا ہمیں دوزخ سے ڈرانا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ دوزخ سے ہمیں ڈرانا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ کوئی نقصان والی جگہ ہے، کسی ساتھی نے آپ کو ڈرایا یہ نہ کر، اس کا کتنا آپ احسان مند رہتے ہو، اچھا کیا آپ نے مجھے سمجھا دیا، آپ نے میرے ساتھ احسان کیا، آپ مجھے نہ سمجھاتے میں تو ہلاکت میں چلا جاتا۔ یہ بھی اس لیے دوزخ کے تذکرے کے بعد بھی اللہ فرماتے ہیں میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور اس نے کہا، پھر کہنے لگے کہ سورہ رحمان میں ایک سوال میرا اور بھی ہے۔ کہا چلو ٹھیک ہے، جو استادوں سے سیکھا ہے آپ سوال کریں۔ فرمانے لگے سورہ رحمان کے اندر ہے رب المشرقین ورب المغربین فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو دو مشرق، مشرقین تثنیہ ہے عربی زبان میں، دو مشرق اور دو مغرب، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ مشرق تو ایک ہے، مغرب بھی ایک ہے۔ اب قرآن فرماتا ہے کہ دو مشرقوں کے رب، دو مغربوں کے رب، اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں تو ایک مشرق ہے اور ایک مغرب ہے۔ علم جو ہے استادوں سے حاصل کیا جاتا ہے، اس کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بڑے اساتذہ سے مل جاتی ہیں، وہ کتابوں میں بھی نہیں ہوتی۔ بہت ساری تفاسیر کا ہم نے مطالعہ کیا، لیکن یہ جو بڑے اساتذہ نے جواب وہ ارشاد فرمایا ہے یہ کتابوں میں مجھے نہیں ملا۔ کئی نے تعویل کیا ہے کہ مشرق کا علیحدہ، وہ گرمیوں کا علیحدہ مشرق ہے سورج کے لیے اور سردیوں کا علیحدہ ہے، یہ مراد ہے۔ گرمیوں میں سورج علیحدہ جگہ پہ وہ غروب ہو رہا ہے اور سردیوں میں علیحدہ جگہ، ویسے تو پھر روز روز مشرق تبدیل ہوتا ہے اور مغرب، پھر دو کا ذکر کیوں کیا؟ بڑے اساتذہ کی بات یاد آ گئی، بڑی اچھی بات۔ فرمانے لگے دو مشرق ہیں، دو مغرب ہیں، سورہ رحمان کے اندر ذکر ہے۔
یہ مشرق ہے سورج کے لیے، اور مشرق مغرب ہے چاند کے لیے، اور مغرب ہے سورج کے لیے، اور وہ مشرق ہے چاند کے لیے۔ تو دو مشرق ہو گئے اور دو مغرب ہو گئے۔ چاند کہاں سے طلوع ہوتا ہے بھائی؟ اب کل ہمارے ساتھی ذی الحجہ کا چاند اس طرف ڈھونڈ رہے تھے یا مغرب کی طرف؟ مغرب کی طرف ہم ڈھونڈ رہے تھے، پتہ چلا کہ یہ مغرب جیسے سورج کے لیے مغرب ہے، ایسے چاند کے لیے یہ مشرق ہے۔ ایسے چاند کہاں غروب ہوتا ہے؟ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو یہ بات ذہنی قبولیت کے لیے بہت عام فہم ہے۔ تو بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے کہ یہ دو سوال عرصے سے میں کر رہا ہوں لیکن کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل رہا۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ دونوں باتیں کتابوں میں نہیں، ہمارے مطالعے میں کتابی شکل میں یہ باتیں نہیں آئی، یہ بڑے اساتذہ کے قدموں میں یہ باتیں ملی ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ تمام مخلوقات کو جمع فرمائیں گے۔ یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنات کی جماعت تم نے بہت سارے انسانوں کو مغالطے میں رکھا۔ وقال اولیاءهم من الانس، اور انسانوں میں سے جو جنات سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا۔ وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، ہم اس وقت مقررہ پہ پہنچ گئے، موت قیامت پہ ہم پہنچ گئے جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کیے تھے۔ قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اللہ کافر غیر مسلم سے فرمائیں گے چاہے انسان ہو جنات ہو تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہمیشہ اس میں رہو گے، ہاں جو اللہ چاہے ویسے ہی ہوگا۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کے رب حکمت والے علم والے ہیں۔ وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون، اسی طرح ہی ہم نے بعض ظالموں پہ بعض کو مسلط کر دیا ہے، یا بعض کے ہاں یہ ترجمہ ہے کہ ہم نے بعض ظالموں کو بعض کے لیے مددگار بنا دیا ان کے کارتوت کی وجہ سے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ خلوص للہیت نصیب فرما، عاجزی عبادت والی زندگی نصیب فرما، ہمارے جرائم کو درگزر فرمایا، اللہ اپنی رضا کے فیصلے فرما۔ اے اللہ رحمت والی بارش جہاں جہاں ضرورت ہے اللہ برسا دے۔ انسان یا اللہ جانور اے اللہ سب کو پانی کی قلت کی وجہ سے بعض علاقوں میں بہت تکلیف ہے، اور کئی ساتھیوں نے کہا یا اللہ پانی انسان کی زندگی ہے، جہاں قلت ہے یا اللہ وہاں بہتات بنا دے، کثرت بنا دے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ، ہم سے ناشکری ہو رہی ہے، ہمیں شکر کی توفیق عنایت فرما۔ ہر نعمت آپ کی یا اللہ بہت بڑی ہے، ہمیں قدردانی کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما، آخری خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک وکرمک، رحمتک وکرمک، رحمتک